حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، روم کے مقابلے میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسلمان جہاد کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے، مسلمانوں کا لشکر 8,000 تھا اور کافروں کا لشکر، رومیوں کا لشکر 1,00,000 تھا۔ 8,000 کا 1,00,000 کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کافروں کی 1,00,000 فوج نے 8,000 مسلمانوں کے لشکر کو گھیرے میں لے لیا۔ اب مسلمان پریشان ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، اے ہمارے پروردگار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے رب، یا رب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے اللہ کو پکارا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آسمان پھٹا، آسمان کے اندر سے اللہ کا فرشتہ نکلا، اس نے آ کر خوشخبری دی، ابشروا، تمہیں خوشخبری ہو جائے، اللہ کی مدد تمہارے پاس آ چکی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے کیا دیکھا، اسی پھٹن سے، آسمان کے اسی پھٹن سے کئی فرشتے سفید گھوڑوں پر سوار ہو کر زیرہ پہنے ہوئے اسلحہ سے لیس باہر نکلے اور جنگ کے میدان میں آ کر غائب ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تھوڑی ہی دیر گزری کہ 1,00,000 کا لشکر، کافروں کا 1,00,000 کا لشکر بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، جنگ کا میدان، قتال کا میدان چھوڑنے لگا۔ صرف ایک پکار پر اللہ کی مدد آ گئی، ایک پکار پر اللہ کی مدد آ گئی۔ لیکن آج مسلمان لاکھوں کی تعداد میں نماز پڑھنے والے ہیں، پابندی سے نماز پڑھنے والے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تقوی اختیار کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ حرم شریف میں جا کر دیکھیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کئی کلومیٹر تک صفیں بچھ جاتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان رو رہے ہیں، تقوی والے رو رہے ہیں، نماز پڑھنے والے رو رہے ہیں، تلاوت کرنے والے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ہچکیاں بندھ جاتی ہیں دعا کرتے کرتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی نصرت نہیں آتی، کہ ایک پکار پر اللہ کی مدد آ جایا کرتی تھی، ایک پکار پر اللہ کا آسمان پھٹ جایا کرتا تھا، ایک پکار پر اللہ کے فرشتے گھوڑوں پر سوار ہو کر آ جایا کرتے تھے۔ آج کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان رو رہے ہیں، روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پھر بھی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ آج ایسا ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، ایسے ہم سے کون سی نافرمانی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ آج مسلمان جگہ جگہ پر ذلیل ہو رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے جانوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ دعائیں مانگنے والے بھی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، علماء ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ مسلمانوں کا ایک لشکر اجتماعی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑ چکا تھا، صرف مسواک کی سنت۔ اللہ کی مدد رک گئی، مسلمانوں کو شکست ہونے لگی، کئی دن ہو گئے جہاد کرتے کرتے، فتح نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں نے بیٹھ کر سوچا ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے۔ جب سوچا تو سوچنے پر پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، مسواک والی سنت چھوٹ گئی۔ اجتماعی طور پر مسواک والی سنت چھوٹتی ہے تو اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ آج مسلمان جہاد جیسا فریضہ چھوڑ چکا ہے، قتال جیسا فریضہ چھوڑ چکا ہے، جو فرض عین ہے نماز کی طرح، فرض عین ہے بیت اللہ کے حج کرنے کی طرح، فرض عین ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی طرح۔ آج کا مسلمان اجتماعی طور پر اتنا بڑا فریضہ چھوڑ چکا ہے تو اللہ کی مدد کیسے آ سکتی؟ مسواک والی سنت چھوڑنے پر اجتماعی طور پر بات انفرادی گناہ کی نہیں ہوتی،
انفرادی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں رکا کرتی. جب اجتماعی گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ سنت بھی چھوڑنے والے ہوں، سنت کے تارک کیوں نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی چھوٹ جائے پھر بھی اللہ کی مدد رک جاتی ہے. جب ایک فرض عین چھوٹا ہوا ہو تو اللہ کی مدد کیسے آ سکتی؟ جتنا بھی روئیں، جتنا بھی چیخیں، جتنا بھی چلائیں، پوری امت مسلمہ اجتماعی گناہ کا شکار ہے. جہاد والا فریضہ چھوڑ چکی ہے، اجتماعی طور پر یہ فریضہ چھوٹا ہوا ہے. اس فریضے کے تارک بن چکے ہیں، علماء ہیں انہوں نے بھی چھوڑ دیا، مفتیان کرام ہیں انہوں نے بھی چھوڑ دیا، اولیاء اللہ ہیں انہوں نے بھی چھوڑ دیا. آج کے پوری امت مسلمہ نے، آج کے تمام مسلمانوں نے اجتماعی طور پر اتنے بڑے فریضوں کو چھوڑ دیا تو اللہ کی مدد کیسے آ سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر بتا دیا، اے مسلمانوں تمہارے سب سے بڑی تجارت جہاد والی تجارت ہے، تمہاری سب سے بڑی تجارت قتال والی تجارت ہے، تمہاری سب سے بڑی تجارت نفع دینے والی تجارت، نفع بخش تجارت. اللہ فرماتے ہیں یہی جہاد والی تجارت ہے، تمہارے لیے دنیا کے اندر اس سے بڑی تجارت کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا یہ جان مال میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا، اب جنت تمہاری، تمہاری جان اور تمہارا مال میرا. خرچ کہاں کرنا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے خرچ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے یجاہدون فی سبیل اللہ نہیں فرمایا، کیونکہ آج کل کا مسلمان خاص طور پر علماء کرام تعویل کر دیتے ہیں کہ جہاد جوہد سے ہے. ہاں جی، جہاد بالقلم بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، جہاد بالبیان بھی، جہاد بالواز بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، جہاد بالنفس بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یجاہدون نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا یقاتلون. یہاں پر تعویل کی گنجائش نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ، یقاتلون فی سبیل اللہ. پھر فرمایا فیقتلون ویقتلون، قتل ہو جاؤ، تمہاری جانوں کے ٹکڑے کر دیا جائیں، تمہیں ختم کر دیا جائے، تمہیں بموں سے اڑا دیا جائے، پھر بھی جنگ کو نہیں چھوڑنا، قتال کو نہیں چھوڑنا، جہاد فی سبیل اللہ کو نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے مقابلے میں جہاد کرو اور منافقین کے مقابلے میں جہاد کرو. منافقین اور کافروں پر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ سختی کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مسلمانوں کے خلاف تو جہاد کرتے ہیں. ہاں جی، افغانستان نے حملہ کر دیا، مذاکرات کرنے کی کوشش نہیں کی، مقابلے میں افغانستان پر مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اتنی عرصہ سے کشمیری مسلمانوں کو ہندوستان پیس رہا ہے، جنگ کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. پاکستان کے حکمران آتے ہیں انتخابات میں ووٹ لینے کے لیے، انتخابات میں جیتنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے کشمیر کی آوازیں لگاتے ہیں، ہم کشمیر فتح کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وعدے کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن آج تک 50 سال سے زیادہ ہو چکا ہے عرصہ پاکستان کو آزاد کیے ہوئے، کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکے. کشمیری مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ہندوستان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہندوستان کے مقابلے میں جہاد نہیں کر سکتے، وہاں پر جو مذاکرات چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ مسلمان، یہ صحابہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامید، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں رحم دل ہیں، کافروں پر بہت زیادہ سخت ہے. یہ کافروں پر زیادہ سختی کرتے ہیں. اور آج کا مسلمان پہلے تو جہاد کرتے ہی نہیں، قتال کرتے ہی نہیں، کافروں کے مقابلے میں جنگ کے میدان میں جاتے ہی نہیں، جاتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف جاتے ہیں. انہوں نے جی حملہ کر دیا،
یہ کوشش کرو کہ مسلمان ملکوں کے آپس میں جنگ نہ ہو، کوشش کی جائے مذاکرات سے معاملے کو حل کر لیا جائے۔ جنگ کرنا ہے ہندوستان کے مقابلے میں جنگ کرو جو کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ جہاد کرنا ہے اسرائیل کے خلاف جہاد کرو جو فلسطینی مسلمانوں کو پیس رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے اڑا رہا ہے، بموں کے ذریعہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلایا جا رہا ہے۔ وہاں پر جہاد کرنا چاہیے، ان کے مقابلے میں اسلحہ لے کر کھڑا ہونا چاہیے۔ آج پوری امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے، فرض عین ہو چکا ہے، لیکن ہم آواز ہی نہیں نکال سکتے، ہماری آواز ہی نہیں نکل سکتی۔